السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 91، آیت 272 تا 274۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں، اور لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ تعالی کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ صدقات یہ ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف، انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے۔ آپ انہیں ان کی علامت سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیس علیکا، نہیں ہے آپ پر، ہداہم، ہدایت دینا ان کو، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من، جسے یشاء، چاہتا ہے، وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو، من خیر، مال سے، فلانفسکم، تو وہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہیں، یعنی تمہارا ہی فائدہ ہے، وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے ہو، الا، مگر، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی، وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، یوفا، وہ پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں،
وانتم اور تم لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے. للفقراء ان ضرورت مندوں کے لیے ہے الذین جو احصروا روک دیے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے ضربن چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں یاسبہم گمان کرتا ہے ان کو الجاہل نواقف اغنیاء مالدار من التعفف ان کے عدم سوال کی وجہ سے تعریفہم آپ پہچان لیں گے انہیں بسیماہم ان کے چہرے کی علامات سے لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے الناسا لوگوں سے الحافن چمٹ کر وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو من خیر مال سے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے. الذین وہ لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات میں والنہار اور دن میں سرن پوشیدہ وعلانیتن اور ظاہر فالہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. پیارے بھائیوں اور بہنوں ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت دینا یہ تو اللہ پاک پروردگار کا کام ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا کام بھی فقط پیغام پہنچانا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام انبیاء کا کام فقط پیغام پہنچا دینا ہے. ہدایت سے نوازنا ہدایت عطا کرنا یہ فقط اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. اس آیت سے پہلے اور بعد میں صدقے کے فضائل ہوئے اور درمیان میں کہا کہ ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ کفار کی ہدایت ہے کہ رشتہ دار اگر وہ کافر ہوں اور اگر وہ ضرورت مند ہوں تب بھی ان پر صدقہ کرو اور کافر ہونے کی وجہ سے صدقے سے ہاتھ نہ روکو کیونکہ ہدایت کس کے ذمے ہے؟ ہدایت فقط اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے ہے. آپ کے رشتہ دار یا قرب و جوار میں کافر بھی موجود ہیں تو ان پر بھی خیرات کرو خرچ کرو بھلے وہ کافر ہوں. ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت اس کے تعلق سے اتری. السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 10986. تو اس سے معلوم ہوا کافر رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا ہے. اگر وہ مومن نہیں ہوتے ایمان نہیں لاتے اسلام قبول نہیں کرتے مسلمان نہیں ہوتے نہ ہوں ہدایت دینا بندے کے بشر کے بس میں نہیں ہے. ہدایت کا عطا کرنا یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اس سے ہمیں معلوم ہوا ہم کسی بھی شخص پر اپنی رائے اور اپنا مسئلہ تھوپنے کا اختیار نہیں رکھ سکتے. ہم اپنا مسئلہ ہم اپنی رائے تھوپنے کا اختیار نہیں رکھتے. ہمارا کام ہے حق اور سچ کو بیان کر دینا. وہ قبول کر لے یا قبول نہ کرے ہماری ڈیوٹی ادا ہو گئی ہے اور وہ ڈیوٹی ہے پیغام حق کا عام کرنا. اور اسلام کی رحمت کو دیکھیے کہ کافروں مشرکوں پر بھی خرچ کرنے کا درس دیتا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہوں. اور اسی طرح ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ فرضی صدقہ زکوٰۃ عشر فطرانہ کسی کافر اور مشرک کو نہیں دینی بھلے وہ رشتہ دار ہو محلے دار ہو پڑوسی دار ہو. زکوٰۃ عشر اور فطرانہ وغیرہ یہ فقط مومن اور مسلمان کو دینا ہے. کافر اور مشرک کو
فرضی صدقہ زکات نہیں دینا، نفلی صدقہ صدقات کافر اور مشرکوں پر بھی خرچ کرنا درست ہے۔ مثلا آپ زمزم کافر کو بھی دے سکتے ہیں، آپ قربانی کا گوشت کافر کو بھی دے سکتے ہیں، اور یہ اسلام کی رحمت ہے۔ بلکہ اسلام تو اتنا سراپا رحمت ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، اور اس بخشش کے نتیجے میں جنت مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملے گا، یعنی کہ اگر ہم جانوروں سے اچھا سلوک کریں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اس پر بھی اجر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6009۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں، ان محتاجوں کے لیے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں روک دیے گئے ہیں۔ یہ صدقات خیرات ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اور یہ لوگ کون سے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں۔ ان سے مراد جو ہے وہ چاہے مجاہدین فی سبیل اللہ ہو، یا دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم ہو، مدارس میں پڑھنے والے اور جامعات کے اندر پڑھنے والے، قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہوں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی جہاد اور طلب علم نے، جہاد اور حصول علم نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے۔ صبح شام مدارس میں پڑھنا پڑھانا ان کا کام ہے۔ تو اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو منتظر بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ تو یہ اللہ کی خاطر گھروں سے نکلے ہوئے لوگ اور دنیا داری سے ہٹے ہوئے لوگ، انہی لوگوں پر جو ہے وہ خرچ کرنے کا کہا گیا۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو چکر لگاتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمے اور ایک نوالا یا دو نوالے، ایک کھجور یا دو کھجوریں لٹا دیں۔ صحابہ نے پوچھا پھر مسکین کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اور اس کے بارے اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ یہ فقیر ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے، تو یہ مسکین ہے۔ یہ روایت، اس روایت کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں اور صحیح بخاری میں 1479، اور اسی طرح اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں 1039 کے اندر ہے۔ تو مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمہ دو لقمہ کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور یہ لوگ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے لوگ۔ اسی طرح کفار پر خرچ کرنے کے حوالے سے کہ خرچ کرنے والے کے حوالے سے فرمایا کہ خرچ کرنے کا مقصد اللہ کا چہرہ طلب کرنا ہو، اللہ کی رضامندی مقصود ہونی چاہیے، ورنہ کیا کرایا جو خرچ کرنے ہوگا وہ سارا بیکار ہو جائے گا۔ اور یہ فقیر لوگ، اللہ کی راہ میں روکے گئے لوگ، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، مطلب کہ پیشہ ور بیکاری نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کی سیرت کے تعلق سے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، اطاعت کریں گے، اور اسی طرح کسی چیز کا سوال نہ کرنا، یعنی لوگوں سے سوال نہیں کریں گے۔ حضرت عوف فرماتے ہیں پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا جنہوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی
کہ شرک نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، اطاعت کریں گے اور سوال نہیں کریں گے۔ فرمایا ان میں سے بعض کو تو ایسا دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی گر پڑتا تو وہ کسی سے نہیں کہتے کہ ہمیں ہمارا کوڑا پکڑا دو، خود ہی اترتے اور کوڑا اٹھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1043۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے کے حوالے سے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے سوال کی اجازت ہے۔ ایک وہ ہے جس نے کوئی ضمانت اٹھائی ہو، دوسرا وہ آدمی جسے فاقہ پہنچے اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اسے فاقہ پہنچنے کی گواہی دیں، تیسرا وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچے اور اس کا سارا مال وہ آفت برباد کر دے۔ ان تینوں کو ضرورت پوری ہونے تک سوال کرنے کی اجازت ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو سوال کرنا چھوڑ دیں، اور ان کے سوا جو بھی سوال کرتا ہے تو ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1044۔ اور اسی طرح سوال کی مذمت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر، فیس پر گوشت کی ایک بوٹی تک نہ ہوگی، بخاری 1474۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ تو اس حدیث میں پیشہ ور بھکاری بننے کی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قباحت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سعید کہتے ہیں مجھے میری والدہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئی اور کچھ مانگنے کے لیے، سوال کے لیے بھیجا۔ اس پر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، جو عفت اختیار کرنا چاہے اللہ اسے پاک باز بنا دیتا ہے، جو کفایت اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے بھی لپٹ کر سوال کیا۔ ابو سعید کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا میں سوال کیے مانگے بغیر واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، بخاری میں 2742، مسلم میں 1628، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس سے تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی اجر ملے گا اور درجات کی بلندی نصیب ہوگی، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ کیا معلوم ہوا بندہ بیوی بچوں پر بھی ثواب اور اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے بندے کو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور کیا معلوم ہوا خاوند کو چاہیے کہ لقمہ بنا کر تیار کر کے اپنی بیگم اپنی بیوی کے منہ میں لقمے ڈالے۔ یہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم۔ اور پھر ان آیات میں آخر میں اللہ نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو، مطلب نیت صحیح ہونی چاہیے، تو اس خرچ کیے کا اللہ کے ہاں تمہیں برابر اجر ملے گا۔ پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔